خلفائے راشدین میں بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو مجھے یاد آیا کہ ایک عالم ہیں، الحمدللہ ابھی بھی ہیں، برما کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، حضرت کی تاریخ پر، حضرت کی سیرت پر۔ 1000 صفحات پہ ہے وہ کتاب۔ اس میں ایک جگہ باقاعدہ کئی ابواب حضرت نے باندھے، تو ایک جگہ مستقل باب باندھا ہے حضرت نے، اور اس باب کا عنوان یہی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، اور قریب 50 صفحات پہ ہے یہ باب پھیلا ہوا۔ اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیے حرم تشریف لائے۔ تو محترم جب حرم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا جسم ایک حصہ تو اس کا فالج زدہ تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، اور لکھا ہے محترم نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جب اس پر نگاہ پڑی تو وہ رو رہا ہو زار و زار، اور دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، معافیاں مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس پر نگاہ پڑی، اجنبی معلوم ہوئے، تو جب وہ اپنی حالت سے کچھ سنبھلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لے گئے، اور محترم نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں، کیا بات ہے؟ آپ کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ بھی ہے، اور آپ چل بھی نہیں سکتے، اور پھر رو بھی اتنا رہے ہیں، اور آپ کے استغفار کی آواز سنائی اور محسوس ہو رہی ہے، خیر تو ہے؟ مولانا رنگونی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہے، اور وہ احساس مجھے اللہ تعالیٰ سے معافیاں منگوا رہا ہے، لیکن مجھے ڈر یہی ہے کہ میری معافی اللہ کی درگاہ میں قبول نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اصل میں جب جوان رہا تو گناہ کی کوئی بات میں نے چھوڑی نہیں، مجھے پتا ہے، اور میرے والد مجھے اس پر ٹوکا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، میں باز نہیں آتا تھا، سنی کو انسنی کر دیتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہنے لگے وہ صاحب کہ میں نے ایک دفعہ آیا اپنے اسی طرح کے لچھنوں سے، تو والد کو بھی غصہ آیا، اور والد نے جو مجھے نصیحت کرنی شروع کی، مجھے تنبیہ کرنی شروع کی، میں اتنا چڑ گیا کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا والد پہ۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا، میرے والد تو اس وقت میرے سامنے سے چلے گئے، لیکن وہ مجھے بد دعا دے گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے والد مجھے بد دعا دے گئے۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو آپ فالج دیکھ رہے ہیں یہ میرے انہی والد کی بد دعا کا اثر ہے، میں تب سے چل نہیں پا، کھسٹ کے چلتا ہوں۔ مجھے احساس ہوا، میں ایک دن اسی حالت میں اپنے والد کے پاس گیا تھا، ان سے میں نے معافی مانگی،
اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے معافی. اب ظاہر بات ہے والد ہیں, اولاد کو اس حالت میں دیکھا تو ترس تو آیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے کہ چلو, اس وقت میں بد دعا دے بیٹھا آپ, لیکن جس کی درگاہ میں بد دعا دی تھی اسی سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے, چلیں حرم چلتے ہیں. کہنے لگے کہ سواری پر میں بھی چلا, میرے والد بھی, بھئی میری تو حالت ایسی تھی. حضرت اچھا وہ بیچارے پھر وہ رونے کو نے کہا, حضرت علی کرم اللہ وجہ ان صاحب کی بات سننے لگے, کہنے لگے کہ آپ محترم حیران ہوں گے, حرم جب قریب آنے لگا تھا, جس اونٹنی پر جس سواری پر میرے والد سوار تھے وہ ایسی بد کی کہ میرے والد گرے, نیچے چٹان تھی, اس چٹان کے ساتھ ان کا سر جو ٹکرایا تو دم ہی نکل. کہہ رہے تھے وہ تو میرے ساتھ نہیں آئے, ان کو تو دفنا دیا گیا جنازے وغیرہ کے بعد, لیکن میں خود آیا اسی طرح. وہ وقت وہ موقع میرے ہاتھ سے چلا گیا, واپس آتا. اس لیے اسی گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں, اور ڈر یہ ستا رہا ہے کہ میری دنیا کا تو یہ عالم ہے, آخرت کا کیا حال ہو. یہ تو چلیں گزر جائے گی. مولانا رنگونی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان صاحب کی پوری بات کو سنا, اور سننے کے بعد محترم لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان صاحب سے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے والد نے واقعہ آپ کو معاف کر دیا تھا؟ مولانا رنگونی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اپنی کتاب سیرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی دوسری جلد میں کہ ان صاحب نے کہا کہ حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں, بلکہ حرم میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے والد نے معاف کر دیا, اور مجھے لے کے آ رہے تھے کہ میں آپ کے لیے حرم میں بھی دعا مانگوں گا, لیکن یہ واقعہ ہو گیا, میں آ گیا. وہ رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تاریخ بتاتی ہے کہ ان صاحب کی بات سننے کے بعد حضرت اٹھے اور حرم کی, چونکہ کعبے میں ہی تو تھے, قبلے کی طرف رخ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نماز کی نیت باندھی. وہ صاحب پڑے ہوئے تو وہ تو چل نہیں سکتے تھے, نہ اٹھ سکتے تھے, وہ تو فالج زدہ تھے. اچھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا پوری ہوئی نا, نماز پوری ہوئی, محترم لکھتے ہیں کہ حضرت نے جب سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی. کن الفاظ میں دعا مانگی یہ حضرت علی ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں, لیکن یہ بات تو آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کی درگاہ میں حضرت علی کا ایک خاص مقام. اچھا جب نماز پوری کی اور پھر دعا, اب جیسے ہی دعا کو مکمل کیا, محترم لکھتے ہیں کہ حضرت نے جب دعا کو مکمل کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی جگہ سے اٹھے, اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کا نام لے کر اٹھ جاؤ. وہ اٹھ کے کھڑا ہو, اور وہ کبھی ہاتھ دے کے کیوں, خون جوش مارنے لگا, نسیں اپنی جگہ پر آ گئی, اس لیے کہ یہ یاد رہے. اب دیکھیں نا, یہ اب بات کو سمجھیے گا, یہ حضرت علی خود کر رہے تھے یا وہ ذات کر رہی تھی؟ اچھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کن سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور یہ بات اس موقع پہ یاد کریے آپ کے صاحب, یہ ذہن میں رکھیے گا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر جوانی تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں. اور یہ بات بھی آپ یاد رہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ جن کو انبیاء کی صحبتیں نصیب ہو جائیں ان کے عقیدے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. ان حضرات کے جو عقیدے تھے
اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا ختم ہوئی تو محترم نے فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا نام لے. وہ کھڑا ہوگا. اچھا اس کی رگیں دوڑ پڑی، اس کا جسم اب حضرت کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت کے چہرے پہ تبسم آیا. تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، لیکن ایک بات میں تم. اچھا وہ حضرت کے پاس آیا اور قریب ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پتہ ہے ایک لفظ اس سے کہا. ان صاحب سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایک بات سنو، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے والد نے واقعہ آپ کو معاف کر دیا تھا؟ تو آپ نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں میرے والد نے مجھے معاف کر دیا تھا. آپ نے چونکہ حرم میں قسم کھائی ہے، مجھے آپ پر اعتماد ہوا. اگر آپ یہ میرے سوال کا جواب نہ دیتے کہ آپ کے والد نے آپ کو معاف کیا، میں آپ کے لیے کبھی دعا نہ کرتا. نہیں سمجھ آئی؟